اگر ہم میں سے ہر کوئی خدا کے چنے ہوئے اور ممتاز لوگ ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم اب ایک ساتھ نہیں ہو سکتے تو وہ دن ضرور آئے گا جب ہم خدا کے وقت میں خدا کی بادشاہی میں مل کر خدا کی تعریف کر سکیں گے۔ لہٰذا جب ہم خدا کے ساتھ اپنی رفاقت کا آغاز کرتے ہیں اور خدا کے چنے لوگوں کو اس کے نام پر رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری حیثیت بطور ثالث ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا، حصہ 7، ٹھہرنے کی نہیں بلکہ گزرنے کی جگہ۔ جب تک ہم یسوع مسیح کے ذریعے خدا کے ساتھ اطمینان میں نہیں ہیں، ہم نابینا سے مختلف نہیں ہیں۔ لوگوں کی مدد اور رہنمائی غرض ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جیسے روحانی طور پر اندھے اندھوں کی رہنمائی کرتے ہیں، پھر جب ہم خدا کو اس کے فضل سے جانتے ہیں، ہم ایسے رہنما بن جاتے ہیں جو دوسروں کو صحیح طریقے سے خدا کی طرف لے آتے ہیں۔ تاہم ایک شاگرد کو تربیت دیتے ہوئے سب سے بڑی غلطی جو رہنما کرتا ہے، وہ شاگرد کو رہنما کے ساتھ رکھنا، شاگرد سے محبت یا ذاتی لالچ سے دور رکھنا ہے۔ یقیناً خدا کی مرضی اور منصوبے کے مطابق ایسے شاگرد ہیں جو رہنما کے ساتھ رہیں گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو رہنما کو صورتحال کو قبول کرنے کے قابل ہونا چاہیے اور وہ انہیں خوشی کے ساتھ بھیجنے کے قابل ہونا چاہیے۔ یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرنے کی جگہ ہے۔ پولس رسول نے کہا، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری مانند بنو۔ تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ اے بھائیو، تم سب مل کر میری مانند بنو۔ جب پولس رسول نے کہا میری مانند بنو، اس کا مطلب تھا میں جس مسیح کی مانند بن رہا ہوں اس کی مانند بنو۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہمیں خود پولس کی تقلید کرنی چاہیے، بلکہ یہ کہ ہم اس کے ساتھ چلیں جس طرف پولس جا رہا ہے۔ یسوع مسیح میں خدا کی بادشاہی کی طرف بڑھنے کی سمت میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہم اپنے لوگوں کو نہیں بنا رہے ہیں، ہمیں یسوع مسیح کے لوگوں کو بنانا ہے۔ ہمیں خدا کی بادشاہی کے لوگوں کو پیدا کرنا چاہیے۔ ہمیں صرف یسوع مسیح کے نام پر مرد خدا بنانا چاہیے۔ ہمیں پہلے ہی اس کام کے لیے بلایا گیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو پولس رسول سے گزرے۔ لوکا تھا جو پولس رسول کے ساتھ آخر تک تھا، اور تیموتھیوس تھا جو کہ آسمانی طور پر غیر حاضر تھا پر ایمان میں پولس کے ساتھ پولس کے بیٹے کے طور پر رہا، اور بہت سے لوگ پولس رسول سے گزرے۔ ان میں سے ایک یوحنا مرکس ہے۔ مرکس برناباس کا بھتیجا تھا اور واضح طور پر ایک وقت کے لیے پولس رسول کے زیر اثر تھا۔ تاہم اس نے نہ صرف پولس بلکہ برناباس کو بھی اپنی خدمت کے آغاز میں چھوڑ دیا، اور پھر پولس کو چھوڑ کر دوبارہ برناباس کے ساتھ برناباس کے آبائی شہر کپرس چلا گیا۔ پولس کو چھوڑنے کے بعد مرکس کو نہ صرف برناباس کے ذریعے بلکہ پطرس کے ذریعے بھی مرد خدا کے طور پر تربیت دی گئی، اور جب خدا کا وقت دوبارہ گزرتا ہے، مرکس نئے عہد نامہ کی انجیلوں میں درج تاریخ کے لحاظ سے پہلی انجیل مرکس کی انجیل کے مصنف کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے۔ اکثر رہنما اور شاگرد کے درمیان تنازع کی وجہ سے ہم ایک تقسیم دیکھتے ہیں جو نہ رہنما اور نہ ہی شاگرد چاہتا ہے، اور یقیناً تنازع کی وجہ سے تقسیم اچھی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی ایمان کے ساتھ قبول کرنا ضروری ہے۔ جس طرح مرکس نے پولس کو چھوڑ دیا کیونکہ پولس رسول اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ برناباس کے پیچھے چل کر عالمی مشنوں میں ایک اور کردار ادا کیا۔ پولس رسول کا برناباس کے مسائل پر شدید تنازع تھا جو اس کے اور مرکس کے روحانی استاد کی طرح ہیں۔ چند روز بعد پولس نے برناباس سے کہا کہ جن جن شہروں میں ہم نے خدا کا کلام سنایا تھا، آؤ پھر ان میں چل کر بھائیوں کو دیکھیں کہ کیسے ہیں۔ اور برناباس کی صلاح تھی کہ یوحنا کو جو مرکس کہلاتا ہے اپنے ساتھ لے چلے، مگر پولس نے یہ مناسب نہ جانا کہ جو شخص پمفیلیا میں کنارہ کر کے اس کام کے لیے ان کے ساتھ نہ گیا تھا اس کو ہمراہ لے چلے۔ پس ان میں ایسی سخت تکرار ہوئی کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور برناباس مرکس کو لے کر جہاز پر کپرس کو روانہ ہوا، مگر پولس نے سیلاس کو پسند کیا اور بھائیوں کی طرف سے خدا کے فضل کے سپرد ہو کر روانہ ہوا، اور کلیسیاؤں کو مضبوط کرتا ہوا سوریا اور کلکیا سے گزرا، اور آخر میں پولس اور برناباس مرکس کی وجہ سے پیدا ہونے والے تنازع کی وجہ سے الگ ہو گئے، اور پولس سیلاس کے ساتھ اور برناباس یوحنا مرکس کے ساتھ اپنے الگ الگ راستوں پر چل پڑے۔ لیکن ایک بار پھر ہمیں ہر حالت کو ایمان سے قبول کرنا چاہیے، بلکہ اس طرح کی تقسیم میں ہمیں اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالنے کا موقع دیتی ہے تاکہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور ایک
ایک کے بجائے دو گروہوں کے طور پر متعلقہ کردار ادا کریں۔ وقت کے ساتھ پولس نے دوبارہ مرکز کو اپنے دل سے قبول کیا اور نہ صرف مرکز کو پولس کے ساتھیوں میں سے ایک کہا بلکہ پولس کے آخری خط دوسرا تیموتھیوس میں اس نے تیموتھیوس سے کہا کہ مرکز کو ساتھ لے کر آ جا کیونکہ خدمت کے لیے وہ میرے کام کا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، پولس اور مرکز کے درمیان تعلق ایک تھا جو مسلسل کٹتا رہا، لہٰذا جب ہم اکٹھے ہیں ہمیں صرف شکر گزاری کے ساتھ اپنی بہترین کوشش نہیں کرنی، یہاں تک کہ اگر وقت جو ہم ایک ساتھ گزارتے ہیں باقی نہیں رہتا تو بھی ہمیں ایمان سے خدا کے کاموں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ پولس کا ایک شاگرد بھی تھا جس کا نام دیماس تھا۔ دیماس کو ایک بار پولس کے ساتھ قید کیا گیا تھا اور اسے مرکز کے ساتھ پولس کی طرف سے میرا ساتھی بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم پولس کے آخری خط دوسرا تیموتھیوس میں آخر کار وہ فیصلہ دیتا ہے کیونکہ دیماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا۔ ہم نہیں جانتے، ہم خود آج خدا کی بادشاہی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہم کل کیسے ہوں گے، اور ہم نہیں جانتے کہ ان لوگوں کے لیے مستقبل کیسا ہوگا جو خدا نے ہمیں اس کی خدمت کے لیے دیے ہیں۔ نیز اس کے برعکس ہم ان لوگوں کے موقف کے بارے میں نہیں جانتے جنہوں نے آج خدا کو چھوڑ دیا اور شاید کل دوبارہ کھڑے ہوں، لہٰذا ہمیں اپنے وقت کے دوران شکر گزاری کے ساتھ پوری کوشش کرنی چاہیے، جس طرح ہم بہت سے لوگوں سے ہو کر گزرے ہیں اور جہاں ہم اب ہیں بہت سے لوگ ہم سے ہو کر گزریں گے۔ ہر کوئی ایک کمرہ ہے جس سے ہم گزرتے ہیں، لیکن اگر آپ مرد خدا ہیں تو آپ خدا سے نہیں گزر سکتے۔ تمام حالات میں ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم سے گزرنے والا شخص مرد خدا ہے، یہاں تک کہ اگر ہم اپنی جگہ چھوڑ کر دوسرے شخص کے پاس چلے جائیں، حقیقت میں ہم اسی جگہ پر ہیں کیونکہ ہم خدا کی راست بازی اور یسوع مسیح کے فدیہ کے فضل سے دوبارہ پیدا ہوئے ہیں۔ ہم خدا کے لوگ، خدا کے فرزند اور خدا کے خادم لوگ ہیں جو خدا میں ہیں۔ ہم سب اپنا اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم سب خدا کے کام میں شریک ہیں جو خدا بادشاہ اور آقا کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اگرچہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم خدا کے چنے ہوئے اور ممتاز فرزند ہیں تو خدا ہمیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ نیز اس کے برعکس ان لوگوں میں جو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ رہتے نظر آتے ہیں، اگر خدا نے انہیں چنا اور ممتاز نہیں کیا تو ان کا چلے جانا فطری بات ہے۔ لہٰذا یوحنا رسول نے کہا، وہ نکلے تو ہم ہی میں سے مگر ہم میں سے تھے نہیں، اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن نکل اس لیے گئے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں۔ ہم خدا سے ہیں، جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا۔ اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں۔ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یسوع مسیح کے لوگ یقیناً خدا کی کامل مرضی کے مطابق یسوع مسیح میں رہیں گے۔ ہم کلام حیات میں سکونت کریں گے، ہم اپنے آپ کو روح القدس میں خدا کی بادشاہی کے لیے وقف کریں گے۔ یہ سب خدا کی طرف سے ہوگا، محض اس لیے کہ ہم ابھی ایک بڑے پروجیکٹ پر مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا، اور محض اس لیے کہ ہم مختلف وجوہات کی بنا پر اب ساتھ نہیں رہ سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ایک ساتھ گزارتے وقت کے لیے جیسے خدا ہمیں اجازت دیتا ہے ہم شکر گزار ہوں۔ اسی لیے پولس رسول نے بھی کہا، کاش کہ تم میری تھوڑی سی بے وقوفی کی برداشت کر سکتے۔ ہاں تم میری برداشت کرتے تو ہو، مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ کسی کو ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، کسی کو ہمارے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے، اگرچہ وہ عارضی طور پر ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے دلوں میں ہمیشہ انہیں خدا کی طرف لے جانا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم اپنے لوگوں کو نہیں یسوع مسیح کے لوگوں کو بنا رہے ہیں اور انہیں یسوع مسیح کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے خدا کے ساتھ چلنا جاری ہے۔